اور 1 بجے فلائٹ لینڈ کرنی ہے آسوا کی. ابھی میرے پاس ہوئے ہیں 11 بجے ہیں. 12-1 اس میں بھی بڑا ٹائم پڑا ہے. اور یہاں سے مجھے 1-1.5 گھنٹہ کا ٹوٹل میرا سفر ہے. یعنی وہ 1 بجے لینڈ کرے گی تو اس کے بعد باہر نکلتے ہوئے 1 گھنٹہ تقریباً بن ہی جاتا ہے. تو 2 بجے باہر آئیں گی تو میرے پاس ٹیکنیکلی اس وقت میرے پاس 3 آورس ہیں. 11 12 1 2. ہاں دیکھو میں پھر سے کنفرم کر لوں بھائی. نہیں اتنا نا بیگم میری اتنے کھڑی ہے ڈی کنڈے ہوئے اور میں پہنچا نا ابھی چلنا. ہاں بالکل 11 بجے ہوئے. بس یہ بڑی عادت خراب ہے. اور یار یہ بیچاروں کو ہیلپ تو نہیں چاہیے, کیا کریں, فیملی کے ساتھ ہے کیا ہے. مجھے رکنا چاہیے تھا, میرے پاس چونکہ ٹائر بھی ہے ہوا کے لیے, اس کے لیے سب. چلو یہ دیکھیں کیمرہ میں نے آن کیا چلتے ہوئے, چونکہ میرا اسٹینڈ اس کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ 2 گاڑیاں, یہ جس کو روڈ ریج کہتے ہیں کہ مقابلہ روڈ کے اوپر اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, یہ دونوں گاڑی کی کاریں. ایک یہ کرولا جس کا وہ نیچے آپ اگر غور کریں تو وہ بھی لٹک رہا, اس کا پیس کوئی شیلڈ وغیرہ, اور دوسری سیوک. اور یہ سیوک اندازہ کریں کہ 2099 2001 تک یہ آئی ہے, ہونڈا سیوک. اور سیوک والے نے اس کے اوپر چڑھا جا رہا, اور وہ کرولا چونکہ وہ کرولا کی اپنی ایک ہے اور نیا ماڈل ہے اس کا. اب اس کو غصہ آ رہا جو میں سمجھتا ہوں, وہ اس کو یعنی اس کو آگے نہیں نکلنے دے رہا. چل تو بھی آ جا. تو وہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بس ایک دوسرے کی, وہ ابھی خیر دور چلے گئے وہ, لیکن میں کیمرے کا منہ ادھر اس لیے کیا, میں نے کہا چلو آپ کو بھی دکھاؤ. تو ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں, اور حادثات سے زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ کدھر گیا اگر کوئی کہیں ہو جائے, یعنی لڑائیاں. پھر بندہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے کہیں کٹ مارے گا, کہیں اس کو آگے سے اس کی لائن کو کاٹے گا, تو پھر یہاں سے اکثر پھٹے ہوتے ہیں. آپ اپنے اس کے اوپر بیس پہ چلتے رہو. اگر کوئی تیز جا رہا پتہ نہیں اس کو اپنی کوئی ایمرجنسی ہے, بھلے 200 پہ جا رہا, آپ کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ پولیس اس کو روکے, پولیس دیکھے, آپ اس کے ساتھ مقابلے میں چل پڑے. تو ابھی اس سے بھی کل میں نے دیکھا کہ آگے نکل گیا بہت, اور وہ کرولا پیچھے رہ گیا. اب کرولا والے کو غصہ آ رہا کہ یہ اتنی پرانی سیوک ہے جو XI ایسے کر کے کچھ اس کا نام ہوتا تھا. وہ بھی جلدی چل رہے ہیں تھوڑا. تو وہ اس لیے پھر وہ سیوک والے نے وہ اس کو ناک میں دم کیا ہوا تھا, وہ جگہ نہیں دے رہا تھا. 1-2 جگہ پہ میں نے دیکھا اس کو, اور فاسٹ لین کے اندر آ کے کرولا والا اس کو جگہ نہیں دے رہا کہ بھی تم آگے کیسے نکلو گے. میں سیکنڈ لین میں چل رہا تھا. آخر میں نتیجہ کیا ہوا کہ وہ 3rd لین کے اندر سے آ کے غصے کے اندر وہ نکلا, اور نکل کے پھر آگے اب غائب ہو گئے. چلیے اب میں کیمرہ بند کر دیتا ہوں, بہت دور چلا گیا وہ. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کرولا کتنی دیر سے میرے آگے چل رہا, جگہ مطلب اپنی اس فاسٹ لین کو نہیں چھوڑ رہا. جب آپ سلو چل رہے ہیں تو آپ خدا کے لیے آپ تو اپنی اس کے اندر لائن دوسری لین میں آ جائیں, تاکہ دوسرے لوگ تو ڈسٹرب نہ ہو, جو تیز جانے والے ان کو نکلنے دیں. اب یہ اپنی اس کا اپنا ہی ہوگا کہ نہیں, میں تو اپنی اس لین کو میں نہیں چھوڑتا, میں اس میں چلا جا رہا ہوں. تو ساری گاڑیاں بیچاری تنگ ہو کے آخر الٹے لیفٹ سائڈ سے نکل رہی ہیں, جیسے کہ میں بھی لیفٹ کی طرف آ رہا ہوں. لیکن ٹریفک بھی ہوتی ہے آگے. لیکن یہ کوئی آدھے گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں یہیں چلا جا رہا ہے, کسی کو آگے نہیں جانے دے رہا. اور خود بھی اسپیڈ مطلب 100, چلو ٹھیک ہے, ناٹ بیڈ, لیکن پھر بھی آپ سیکنڈ لین میں آ جائیں, کوئی کراس اوورٹیک کرنا چاہے نکل جائے وہ. چل بابا تم ہی کچھ ہونے دے, تو یہ دیکھ لو نکل نہیں دینے, دونوں پیچھے رکھنا. چل بھائی اب دے تو بھی ریس میرے نہ تھوڑا مقابلہ کر دو. جہالت ہمارے لوگوں میں ایسی بھری ہوئی ہے. تو بس اگر آپ تیز جا رہے ہیں تو اس فاسٹ لین میں اندر اس والی اس میں رہیں ادھر, نہیں تو آپ سیکنڈ میں چلیں, 3rd بھی ہے آپشن. اور آپ سلو بھی چل رہے ہیں اور فاسٹ لین کے اندر بھی ہیں, تو یہ کون سا کوئی طریقہ ہوا کہ آپ کسی کو جانے ہی نہیں دے رہے. کوئی بیچارہ ایمرجنسی میں ہوگا, کوئی مریض ہو, کوئی کچھ ایسا ہو, اس کو جانے دیں آپ. السلام علیکم. پھر سے ایئرپورٹ کراچی جناح انٹرنیشنل پہ ارائیول پہ میں پہنچ گیا ہوں, بین الاقوامی ارائیول. اگر آپ دیکھیں تو میں نے کہا حاجیانی صاحبہ آ رہی ہے, تو آج میں نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ ہی یہ سرپرائز دیا. ان کمنگ کے لیے ایک بک کے ساتھ تھوڑا سا بنا ہوا جو مجھے ملا, بس. اب یہ اچھا برا میں نے نہیں دیکھا, اتنے بہت, اگر میں نے کتنی بڑی رقم اس پہ خرچ کر دی.
کہ آپ لوگ باتیں تو کریں گے لیکن اس کے اندر بند رکھ کیا ہوا تاکہ ایسے نہ ان کو خراب ہو، ہاتھ لگے. تو بس ٹائم تو ہو گیا، میں دیکھتا ہوں اس کا لینڈ ہو سکتا لینڈ کر گئی ہو، اور اللہ کرے خیریت سے لینڈ کر گئی ہو. ٹائم تو لینڈنگ کا ہوا ہے لیکن میں ان کی انسٹرکشن وہاں سے دیکھتا ہوں تو پھر پتہ لگے گا. تو یہ ہے بس سب سے بڑا سرپرائز ماما زید کے لیے، وائف کے لیے. تو میں نے دیکھ لیا اس کا ارائیول کا متوقع لکھا ہوا، متوقع یعنی دیکھا جائے تو یہ تقریباً پونا گھنٹہ یہ لیٹ پہنچے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے چلی لیٹ ہے. تو چلیں کہ جو کچھ بھی ہے یا ویٹ کروں گا، 1:30 بجے تو لینڈ کرے گی. اس کے بعد باہر آنے میں منیمم 1 آور تو آپ کو پتہ 1 آور تو لگ ہی جاتا ہے. چلو آپ ہی لوگوں کو دکھاتا رہوں. زندگی میں پہلی دفعہ بکیں خریدا، اب محترمہ آئی نہیں رہی، وہ تو بس وہ گانا ہی رہ گیا گانے کے لیے. تو یہ نہیں نور جہاں کا پیاسی نور کیا، ہاں میرا خیال نور کیا، پیاسی نگاہوں میں تیرا انتظار ہے، وہ والا ہو گیا. آگے پتہ نہیں بول لیا، بڑھاپا آ گیا، بس بڑی جلدی بڑھاپا آ گیا. یقین اگر بھری جوانی میں بڑھاپا آ گیا. آجا تیری یاد میں جیا بے قرار ہے، انتظار ہے. تو دیکھو ظاہر لینڈ کر گیا جہاز ٹائم پہ. تو ابھی تک بیگیج یہاں جو بڑا اسکرین ہے اس پہ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ابھی تک لوگ کسٹم کے اندر امیگریشن میں وہیں پھنسے. کیا کوئی بات کرنے کو ہے نہیں، کیا بات کی جائے. اب تو بس وہ آس آئے گی تو ہی پھر نوک جھونک شروع ہوگی. ٹین 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 بس کتنا پرسکون سلسلہ چل رہا تھا. کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی وہ نوک جھونک نہیں، کیا ایک ہوتے ہیں کوئی بک بکا نہیں، کچھ نہیں. لیکن بس اب بسم اللہ کر کے ان کا قدم پاکستان پڑا اور یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں گی. یہ نہیں کرنا تھا، یہ کرنا تھا، اس کو یوں نہیں کیا، اس کو ایسے نہیں کیا، اس کو یوں کیوں کر دیا. چلو دیکھتے ہیں کیسی گزرتی ہے. جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ وہ اس کا سرپرائز اس کا وہ کامیاب ہو جائے، وہ کہیں پکڑا نہ جائے، آؤٹ نہ ہو جائے. وہ اصل چیز جو ہے، کیونکہ اس نے کسی کو نہیں بتایا. اور بلکہ اس کا بتانے کے علاوہ اس کا واقعی سیریسلی اس کا آنے کا ابھی تھا بھی نہیں. اس نیکسٹ منتھ کا تھا آنے کا، دسمبر میں. میں نے کہا دسمبر میں بھی آنا ہے تو اسی میں آ جاؤ، نومبر میں آ جاؤ. نومبر میں ان کی شادی ہیں تو چلو اس میں شرکت کر لو گی. تو بڑی مشکل سے میں نے کنوینس اس کو کیا. پھر ٹکٹ میں نے اپنی مرضی سے خود ہی بک کیا. میں نے کہا اس نے تو پتہ نہیں ابھی بھی فیصلہ کرنا نہیں کرنا. میں نے کہا بیفور ٹائم مطلب پہنچ جائے. چلو اب بیفور ٹائم آ کے مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ وہ بہنوں سے کال، اس سے کال، کسی کی کال آئے گی، کسی کو وہ کہیں ویڈیو کال نہ کہیں غلطی سے کوئی اٹھا لے. چلو واٹس ایپ سے تو اسی لوکیشن بھی کہتے ہیں وہ لاک ہو جاتی، پتہ نہیں ہوتا کہ بندہ ادھر ہے کہ وہاں. وہ بھی ہے، وہ بھی ایڈوائز میں نے کیا. میں نے کہا بچوں سے کہنا کہ ان کی وہ جو لوکیشن بند کر دیں. ایسا نہ وہ تم کہہ رہی میں ٹورنٹو میں، وہ کہیں گے وہ لوکیشن تو بتا رہی تم کراچی پہنچ گئی ہو. تو پھر اس کو سمجھ بلا اچھا. تو پھر اس نے اسامہ نے میرا خیال اس کو اس کی لوکیشن اسٹاپ کی ہے تاکہ اس میں پتہ نہ لگے. تو دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہوتی ہے. تو میں ادھر ان کا یہ پتہ یہ چلا کہ جو فیصل آباد ہے سٹی، تو فیصل آباد کے لیے پتہ یہ چلا ہے کہ صرف PIA ہی جاتی ہے. ایئر بلو، جنا اور فلانا ٹھکانا کوئی دوسری نہیں جاتی. میں نے سب سے پوچھ لیا PIA جاتی ہے. PIA کے کاؤنٹر پہ وہاں میں گیا تو وہ 3 آدمی اندر اور تینوں ایک ٹکٹ بنا رہے ہیں. کھڑا رہا. انہوں نے کوئی رسپانس نہیں مجھے دیا. میں چپ کر کے ان کو دیکھتا رہا. اچھا اس کے بعد اب میں نے کہا اب میرا نمبر ہے. جب ٹکٹ ان کا تقریباً کسی کے لیے کوئی چیز وہ پرنٹ کر رہے تھے یا کیا 3 بندے یقین کریں. تو میں نے کہا ابھی چلو میرا نمبر اب آ جائے. تو میرے سے پہلے ایک اور آدمی آیا. میں کھڑا ہوں، وہ ٹھک کر کے وہ سیدھا ان کا جو وہ شیلف سی بنی ہوتی اس پہ جا کھڑا ہو گیا. بس آج کل میں بڑا اپنے آپ کو برداشت کرتا ہوں. میں نے کہا خام خواہ کا پھر بعد میں گھوم پھر کے بات یہی آئے گی کہ مطلب میں غصے میں آ گیا اور یوں ہو گیا. میں نے غلط میں نے کہا چلو بتا. میں چپ کر گیا.
اب وہ اندر بندے اب یہ ان سے لگ گیا اپنی باتیں کرنے. میرا خیال ان کے یہیں کا کوئی عملے کا تھا یا کیا تھا, لیکن باہر کی طرف کافی دیر باتیں ہیں. تو میں نے کہا ان میں سے ایک بندہ جب فارغ ہوا تو میں نے اس کو اشارہ کیا, میں نے کہا تھوڑا سا ادھر آ میری بات سن لیں. تو اندر سے مجھے کہتا کہ بھئی آپ اپنا انتظار کریں اپنی لائن کا. میں نے کہا تم پھر پہلے اندر سے لائن میں نہیں کھڑا تھا, یہ اس بندے کو کیوں انٹرٹین کر رہے ہیں؟ میں نہیں کھڑا تھا لائن میں پہلے. تم نے 3 دفعہ میرے سے آنکھیں ملائیں اور پھر منہ ادھر کر لے جیسے دلہن شرماتی ہے. میری آنکھیں ملیں تم منہ ادھر کر لو. فارغ کھڑے ہو, دیکھ رہے ہو ٹکٹ پرنٹ ہو رہا. میں نے کہا تمہارے جیسے بندے کو اسی لیے ریٹائر کر دیتے ہیں. وہ ہاتھ پہ پتہ نہیں اس نے کوئی بینڈیج کارپل ٹنل کا کوئی ایشو ہوگا وہ چرائی ہوئی تھی, مجھے پتہ ہے. میں نے کہا بہتر ہے کہ ابھی گھر جا کے آرام سے سکون کی زندگی گزارو, باقی آپ کا کام نہیں ہے ادھر. اور آپ مجھے اس طرح روڈ انداز میں کہا کہ ادھر لائن میں کھڑے ہو. میں نے کہا لائن میں کھڑا نہیں تھا میں پہلے, کیوں آپ نے اس بندے کو لیا میرے سے پہلے لیا؟ تو آپ بس پھر وہ یوں اصل میں کہ نہیں کوئی یوں تھا اپنی مارے جائے. میں نے کہا نہیں, میں کوئی سننے کے لیے نہیں تیار. آپ کی صرف ایک ہی آپ کے لیے لفظ ہے کہ بے خدا کے لیے آپ گھر جا کے بیٹھ جاؤ, اس پی آئی اے کے حال پہ رحم کرو اور آپ ریٹائر ہو جاؤ. دوسرے دونوں بندے سن رہے ہیں, وہ بالکل نہیں بولے وہ. اور آخر میں اس نے مجھے اشارہ کیا تو آپ دروازے سے اندر آ رہے. میں کہا نہیں, میں اندر آؤں, تم لوگ تینوں پکڑ کے مجھے کوٹو, میں اندر کیوں آؤں بھائی؟ یہیں سے مجھے جواب تم نے دینا تھا جو تم نے نہیں دیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, مجھے اب ضرورت نہیں ہے اس کی پوچھنے کی, کیونکہ جب میں نے ایئر بلو سے پوچھا, جناح سے پوچھا, انہوں نے کہا صرف پی آئی اے فیصل آباد کے لیے جاتی ہے تو اس کے کاؤنٹر پہ جاؤ. تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. میں نے کہا لعنت بھیجتے ہیں میں ان ایسے لوگوں پہ جو اس قسم کی بدتمیز ٹائپ کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوں. میں وہ آن لائن اس کے اوپر یا کسی ایجنٹ کو کہیں گے ٹکٹ بک کر دو. اگر پی آئی اے ہی ہے, اگر دوسری کوئی جاتی نہیں ہے تو پھر چوائس نہیں ہے, پھر پی آئی اے پہ جانا ہوگا. فیصل آباد کے لیے صرف پی آئی اے جاتے ہیں. ہاں یہ بھی ایک آپشن ہے کہ لاہور اترو اور لاہور اتر کے وہاں سے پھر ٹیکسی لے کے تو پھر سیدھے جا کے سرپرائز دے دو ان کو. تو اب دیکھتے ہیں, میں دعا یہ کہ اس کا سرپرائز جو ہے نا اس کا بھانڈا نہ پڑ جائے. اور ہم یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ یہاں کے کوئی فالوورس وغیرہ سب کا وہ بھی کوئی نہ مل جائے, کوئی دیکھ لے. نہیں تو ان کو بھی ریکویسٹ کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ کا یہ کامنٹ وغیرہ میں ذکر نہیں کرنا, آپ کو بتانا نہیں. تو یہ ہے صورتحال. باقی لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی مجھے یہ شور نہیں ہے کہ ٹکٹ بھی میں نے وہ چپ کر کے پیچھے بھی اس لیے ہو گیا, بیک آف ہو گیا ان سے بھی. تو میں نے کہا چلو اب آ جائے تو پھر پوچھتے ہیں کہ ابھی جانا بھی ہے کہ نہیں اس نے, تو پھر ٹکٹ وغیرہ بک کر لیں گے. اور ان کیس اگر ایسا کوئی ایشو ہوا کہ وہ ڈیٹ کوئی سوٹ نہ کرتی ہوئی تو پھر گاڑی پہ جانا پڑا تو پھر بھلے کار کے اوپر چلیں, جیسا بھی ہے پھر دیکھیں گے. میں نے کہا ابھی تک آسا آ نہیں رہی, آپ لوگ گوار ہیں نا, پھول تازے ہیں, ایسے نہیں ہے. اب اتنی دیر سے آئے گی تو الگ بات ہے. بیگ سے بھی میں نے نکال لی, میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ مرجھا ہی جائے. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلو اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی بات ہے, اس میں ذرا ایسا نہ ہو کہ وہ گرمی کی وجہ سے خراب ہو جائے. میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ شاید آسفا کو انہوں نے روک لیا کسٹمروں نے. یہ پانڈے ٹنڈے اپنے کچن کے جو جتنے پرانے برتن وہاں سے اس نے لانے ہیں نا, انہوں نے اسی کو بنائی. کون سے نایاب قسم کے تم برتن لے کے جا رہی ہو, پہلے ہم کو چیک کراؤ کہ نوادرات وغیرہ تو نہیں ہے کینیڈا کی چوری کر کے لا رہی ہو. مجھے تو شک پڑتی ہے اس کام کے لیے روک لیا ان کو, چیک اپ کی چیکنگ کے لیے. تو کیونکہ میرا خیال ہے کافی ٹورنٹو کے لوگ نکل کے آ گئے, اب یہی نہیں آئے. تو چلو آئیں گی, آخر تو آئیں گی. ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ سب سے پہلا بندہ آیا تھا میں, اور سب سے لاسٹ آدمی بھی میں ہی یہاں سے جاؤں گا. دیکھتے ہیں. اتنا ڈیلے ہو گیا پتہ نہیں. اصل میں ایک اور فلائٹ بھی بیچ میں آ کے مکس ہو گئی, وہ میرا خیال عمرے وغیرہ کی. تو بہت سارے لوگ عمرہ کا جو آب زمزم ہے تو اس سے مجھے اندازہ ہو رہا, تو اس لیے بھی کچھ بیگیج جب بڑھ جاتا ہے تو ان کا تھوڑا سا وہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. چلو دیکھتے ہیں, آخر تو بیگم آئے گی نا.
اب آپ لوگ یہ نہیں کہنا میں انکل بڑے بے چین ہو رہے. بے چین کوئی نہیں بندے کو ہوتی ہے پریشانی. کوئی پرانے بھانڈیاں دے کر کے انہوں کتنے کسٹمر والے نہ روک لیں جو برتن لے کے آنے اس نے. یہ فکر ہے, باقی اور کوئی فکر نہیں. بے چینی بھی نہیں کوئی نہیں. ڈرتا ورتا میں نہیں ہوں, نہ بے چینی کرتا. یہ آ رہی. ہاں آصفہ چلو فائنلی پہنچی. دونوں کیمروں کا ٹکراؤ. السلام علیکم, ویلکم بیک ہوم. بس میں نے کہا اس مرتبہ ہو گیا, چلو آ جاؤ بس.